تو نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے. جس سے کے ساتھ یہ مزاح کیا اس کو تکلیف نہیں ہو رہی, وہاں کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی, خوش ہو رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ جب آپ کا آخرت پر ایمان نہ ہونا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور اللہ کو خدا نخواستہ کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. تو جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے, پھر انسان اس کو پتا ہے کہ بھائی میں کسی کی ایسی تعویل کروں کہ کل قیامت کے دن چل سکے. لوگوں کے ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ میں نے ایسے الفاظ سے ڈیورس دی ہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے لیکن فتویٰ لینا چاہ رہے. بھائی ایسا نہ ہو اللہ کی نظر میں ہو گئی ہو. دنیا کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے, قیامت کے دن خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. تو میں بات یہ کر رہا تھا جس کو میں سمیٹتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اصل میں اصلاح کرنا چاہتے تھے نا, قوم سمود کی. تو صرف شرک چھڑوا دیتے, یہ بتا دیتے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے بت ہیں, ان کی پوجا مت کرو, دو چار کی طرح بات واضح. لیکن بار بار ان کو کیا کہہ رہے ہیں, آخرت پر ایمان لے کر آؤ. وجہ کیا تھی, ان کو پتا تھا کہ دلائل کی دنیا سے ہر آدمی نہیں مانتا. دلائل کی دنیا سے ماننے والے دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اکثر نفس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں, خواہشات نفسانیہ کے شکار ہو جاتے ہیں, قوم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں, خاندانی روایات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس قوم میں یہ بیماری ہے شرکی, یہ اس قومیت اور رشتہ داری کی بیس پر بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بت پرستی چھوڑو, اور سمجھایا پورا, وہ ان کو ٹنڈا کر دیا نا, وہ جو گلے میں کلاڑے ڈال کے کہ بڑے والے نے کیا یہ کام, قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ فی الحیات الدنیا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی یہی ہے نا بھائی آیت, مودۃ فی الحیات الدنیا, کہ تم جو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو نا, آپس میں رشتہ داری کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہو, کہ تمہاری قوم اور رشتہ داروں کا مذہب کیا ہے, بت پرستی, اس وجہ سے کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا, یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ویلعن بعضکم ببعض, یہی ہے بعضا ہے یا ببعضن ہے, ویلعن بعضکم بعضا, کہ یہی قیامت جب قائم ہوگی نا, تو جن رشتوں کی وجہ سے بتوں کو پوج رہے ہو کہ ہماری پرمپرا, ہمارے باپ دادا, ہمارے چاچے مامے یہی کرتے آئے ہیں, انہی پر قیامت کے دن لعنتیں بھیجو گے کہ ان کی وجہ سے آج آگ میں جل رہے ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب تک آخرت نہیں ہوتی میرے بھائی, انسان کا بچہ نہیں بنتا. وہ پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا ہے, وہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. فالج زدہ آدمی مزار پہ جا رہا ہے کہ یہ بزرگ میرا دھڑ سیدھا کریں گے, یہ نہیں پتا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے. کتنی بھی عقلی کی بات ہے, مگر خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے. تو اس لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود نے کہا کہ آخرت نہیں ہے, کیسا غضب آیا, اللہ نے اس قوم کو اٹھا کے پٹک دیا. تو میں اصل بات یہاں سے لے کے چلا تھا کہ قرآن کے ان واقعات کا آج بہت سے تعلیم یافتہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ کوئی سائنسی پروف ہمیں قوم عاد اور قوم سمود کے پلٹنے کا اور ہلاک ہونے کا نہیں ملا. اس کا جواب یہ کہ میرے بھائی, یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک ہے تاریخی کتابوں کا. اور یہ خبر ہے, خبر انسانوں کے سینوں سے چلتی ہے, اور جو متواتر خبریں ہوتی ہیں نا, جو لاکھوں لوگ بیان کرتے آ رہے ہوں, ان خبروں کے بارے میں ساری دنیا کے عقل مند متفق ہیں کہ وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, یہ نیچر کے خلاف ہے. تو قرآن جب یہ واقعات بیان کرتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, تو قرآن نے کیا کہا, تصدیقاً بین الذی کیا ہے, ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیقا بین یدیہ من الکتاب. آیت تو صحیح پڑھوا دیا کرو یار, میں حافظ ہوں, تراویح پڑھتا ہوں, لیکن جب ظاہر ہے بیان چل رہا ہوتا ہے اس وقت ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء. قرآن کہہ رہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آخر میں کہ یہ قرآن, یہ واقعہ گڑھا ہوا واقعہ نہیں ہے,
لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ پچھلی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، تو قرآن نے اس واقعے کے جھوٹے نہ ہونے کی دلیل کیا دی کہ یہ واقعہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہود و نصارہ سب جانتے ہیں، اور تواتر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کتابوں میں ہی کیوں ہے۔ ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے مورخین نے کیوں نہیں لکھا۔ ایجوکیشن ہمیشہ سے مذہبی لوگوں کے پاس ہی رہی ہے ماضی میں، سمجھ رہے ہو؟ آپ اگر ماضی میں جاؤ گے نا تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں تاریخیں لکھنے والے یہ سارے مذہبی لوگ ہی تھے۔ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے ان کی زندگیاں وہ تہذیب اور تمدن سے بالکل دور تھیں۔ یہ تو اب جا کے فرق ہوا ہے کہ مذہبی لوگوں نے تعلیم چھوڑ دی اور تعلیم یافتہ لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو یہ صدیوں سے یہ واقعات نقل در نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کھنڈرات کے قریب سے گزرتے ہو، اور کیا ثبوت تمہیں چاہیے اس کے؟ تو قرآن ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو پہلے سے لوگوں میں مانوس تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر قرآن کوئی نیا واقعہ لے کر آتا جس سے لوگ پہلے سے مانوس نہیں تھے تو پھر اس واقعے کو ثابت کرنا ایک نیا کام ہوتا، پھر اس واقعے سے جو سبق مل رہے ہیں وہ ایک الگ کام ہوتا۔ اس لیے قرآن کے واقعات وہی ہیں جو یہود و نصارہ نے بیان کیے ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ چوری کی ہے، معاذ اللہ۔ تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 13 سال مکہ میں رہے ہیں، زیادہ تر واقعات تو یہ مکہ میں سنائے گئے ہیں، وہاں تو آپ کا نہ یہودیوں سے کوئی واسطہ اور نہ عیسائیوں سے، اور نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ تو اس 13 سال میں کون ان کو سکھا کر گیا ہے؟ اس کا نام بتاؤ بھائی۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس پر مشرکین مکہ نے الزام لگاؤ یہ والا بتاتا ہے۔ ایک پہ الزام لگا تھا لیکن وہ عجمی تھا کہ یہ باہر سے آتا ہے، تو قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو وہ عجمی ہے، اس کو عربی نہیں آتی، اور یہ جو کلام ہے یہ ٹوٹلی کس میں ہے؟ عربی میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ اور اگر فرض کر لو، ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، فرض کر لو یہ قرآن نے تورات اور انجیل سے معاذ اللہ نقل کفر چوری کی ہیں یہ واقعات، کہ قوم عاد کو ذبح کر دیا، قوم سمود کو، اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ، فرض کر لو وہاں سے لیے ہیں، انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ آئی بات سمجھ؟ واقعات تو صحیح ہونا ثابت ہو گیا نا۔ ان واقعات کو یہودی بھی درست مانتا ہے اور عیسائی بھی درست مانتا ہے، اور دنیا میں یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی آبادی باقی تمام آبادیوں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر ملائے دیکھا جائے اتنی بڑی آبادی، لاکھوں کروڑوں ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ آتھینٹک تاریخ کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی صداقت پر اتنے انسان اور اتنے مورخین جمع ہوئے ہیں کہ اتنے واقعات اور ماضی کے کسی واقعے پر اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے۔ تو اگر آپ ان واقعات کی حقیقت کا انکار کر دو گے تو آپ کو کسی تاریخی واقعے کی پھر صحت پر یقین نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن بیان کر رہا ہے بھائی آخرت کا انکار معمولی جرم بولو نہیں ہے۔